السلام علیکم. آج ہے ہمارا ناول کا پارٹ 3. لیٹس اسٹارٹ. مگر آپ نے کہا کہ اس نے نظریں چراتے تو وہ الجھ کر بولنے لگی، مگر اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی. ان کی طرف آتا ہاسٹل کا وارڈن ابتہاج کو پکارتے ان کی گفتگو کا سلسلہ روک چکا تھا. وارڈن کو یہاں دیکھ کر اسے اچنبھا ہوا. جی سر، آپ یہاں؟ بریرہ پوری طرح ان دونوں کی طرف متوجہ تھی. وارڈن چلتا ہوا ابتہاج کی طرف آیا. تمہارے لیے کال آئی ہے، کوئی لڑکی تھی، ناز نام بتایا اس نے. میں نے کہا بھی کہ ابتہاج پاس نہیں، آپ پیغام لکھوا دیں، مگر وہ کہہ رہی کہ بہت ضروری بات ہے. بہت ضروری بات ہے، اور بار بار اصرار کر رہی تھی کہ ابتہاج کو بلوا دیں. میں کچھ انتظار کر لیتی ہوں. لڑکی کا اصرار دیکھ کر مجبوراً تمہیں ڈھونڈنے آنا پڑا. وارڈن نے تفصیلات بتائیں. ناز کا نام سن کر اسے پریشانی بھی ہوئی. وہ اس دفعہ اسے دادی اور بریرہ کی ذمہ داری سونپ آیا تھا. اس کے ساتھ اپنے ہاسٹل کا نمبر بھی لکھوایا تھا. نہ جانے کیا ہوا ہوگا. وارڈن پیغام دے کر جا چکا تھا. وہ تیزی سے اپنی کتابیں بیگ میں منتقل کرتے حیران بیٹھی بریرہ راؤ کی طرف متوجہ ہوا. اوکے، میں چلتا ہوں، آپ سر سے مل لیجیے گا، وہ فری ہوں گے اب. اسے کہہ کر جاتے ابتہاج نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا. تیزی سے اٹھتے وہ بھی اس کے پیچھے لگ گئی. رکے ڈاکٹر ابتہاج، مجھے امین، کیا میں آپ سے مزید اس موضوع پر گفتگو کر سکتی ہوں؟ وہی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی. اپنے پیچھے اس کی آواز سن کر وہ رکا. اب وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ اسے حیرت ہوئی، مگر اس وقت وہ بالکل الجھنا نہیں چاہتا تھا. تبھی لہجے کو نارمل رکھے بولا، جی ضرور، آپ جب مرضی ہاسٹل آ سکتی ہیں، یا اس وقت میں یہیں ہاسپٹل میں ہوتا ہوں. بہت شکریہ. بریرہ راؤ مشکور ہوئی. ابتہاج سر ہلاتے بہت تیزی سے نکلا، یہاں تک کہ بریرہ راؤ کو محسوس ہوا کہ وہ اس دوران محض ایک دفعہ پلک جھپکا سکی. نہ جانے کون لڑکی تھی جس کی ضروری بات کو سن کر وہ سر پٹ بھاگا تھا. اس نے تعصب سے سر ہلایا اور ہاسپٹل کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ چکی تھی. کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا. محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں ہی رہتی ہے. گمان کے شاخوں میں آشیا بنتا ہے الفت کا. یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے. محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی اجرک کے پہنے، سمے کی رگزر کی آخری سرحد پر رکتے ہیں، تو کوئی ڈوبتی سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا، ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی. دھنکا سا لگا جو آنکھوں کے قریب و دور پھیلا ہے. اسی کے نام چاہت ہے. مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے. محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے. گلابی ڈائری کے سفید صفحے پر نیلی روشنائی سے امجد اسلام امجد کی شاعری کو کچھ رد و بدل سے اتارتے اس نے اپنے کمرے کے دروازے پر کھٹکا سنا. اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے خالی وجود پر بھی کھٹکا ہوا ہے. ایسا کھٹکا وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس بات کو 3 سے 4 دن ہونے کو تھے جب وہ اسپتال سے ناز کا فون سنتے بھاگا بھاگا چلا آیا، اور پھر ناز کی سنائی خبر نے اسے چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا. اس وقت بھی اس کے چہرے پر تاریکی کا راج تھا. اس کے روم میٹ اریب نے ایک نظر اسے اسٹڈی ٹیبل پر جھکے دیکھا. وہ تو پچھلے 4 دن سے یوں ہی خاموش تھا، نہ کہیں آتا نہ جاتا. اس کا بھی یہی ارادہ تھا، اس لیے وہ خود ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا. ابتہاج نے گہری نظر شاعری پر ڈالی اور مزید حال دل لکھنے کا سوچا ہی تھا کہ اسے اپنے عقب سے اریب کی آواز آئی. مسٹر ابتہاج، صفات سے باتیں بعد میں کر لیجیے گا، پہلے ایک نظر اپنے مہمانوں پر بھی ڈال لیں. انہیں ایک ساتھ رہتے تقریباً 3.5 سال سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، مگر آج تک وہ ابتہاج کا مسئلہ نہیں جان سکا. بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ ابتہاج نے اس پر اپنے دل کا حال کبھی آیا ہی نہیں ہونے دیا. البتہ کسی لڑکی کا شکر ہے، یہ بات اریب سمجھ چکا تھا. ہاں، کبھی براہ راست اس سے سوال نہیں کیا. اس کی موجودگی جان کر ابتہاج نے تیزی سے ڈائری بند کر دی. چہرہ اس کی طرف موڑے سوال یہ نگاہ اٹھائی. سر راؤ مختار آئے، ان کے ساتھ کوئی لیڈی بھی ہے؟ بادشاہ سلامت سے ملاقات کے خواستگار ہیں. اگر ماں بدولت کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو تو کچھ فراغت کے لمحے اس ڈائری کے نصیب میں ڈال کر انہیں ملاقات کا شرف بخشا جائے. اریب کے لہجے میں طنز اور شوخی دونوں کا عنصر نمایاں تھا. ابتہاج نے پھیکی مسکراہٹ اچھالی اور سر ہلاتے دروازے کی طرف بڑھ گیا. وہ دونوں اب تک باہر ہی کھڑے تھے. اسے باہر نکل کر ڈاکٹر راؤ سے مصافحہ کی اور بریرہ راؤ پر منہ سے سلامتی بھیجی. سر، آپ دونوں کھڑے کیوں ہیں؟ اندر آئے نا. انہیں وہیں استدعا دیکھ کر ابتہاج لجاجت سے بولا. ڈاکٹر راؤ نے اس کا تاریک افسردہ چہرہ بڑی گہری نظر سے ملاحظہ کیا.
آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ کئی رت جگہ کاٹ چکا تھا۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے اس کی میت میں اندر داخل ہوئے۔ آرام سے اپنے پلنگ پر بیٹھا اریب، جو ان کے اندر آنے کی توقع بھی نہیں رکھتا تھا، تیزی سے اٹھ کر بے ترتیب کمرے کو درست کرنے لگا۔ اریب کی نسبت ابتہاج کا پلنگ بڑے سلیقے سے سیٹ تھا۔ ابتہاج نے دونوں کو اپنے پلنگ کی طرف اشارہ کیا، جبکہ اریب نے پھرتی سے سارا کمرہ کچھ ہی منٹوں میں سیٹ کیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر راؤ کو ضرورت سے زیادہ خاموش دیکھ کر ابتہاج اپنے اسٹڈی ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر جا بیٹھا، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے وہ مصروف تھا۔ پھر کچھ توقف سے بولا، خیریت سر، مجھے بلا لیا ہوتا، 4 دن میں کوئی 8-9 دفعہ پیغام بھجوایا، مگر میرے قاصد کو دروازے سے بغیر کچھ نہیں لوٹا دیا جاتا، اور کیسے بلاتا برخودار۔ انہوں نے بڑی سرد لہجے میں جواب دیا۔ ان کے انداز اور بات دونوں پر ہی ابتہاج کو حیرت ہوئی۔ پھر ان کی خود پر ٹکی نظروں کی بدولت ہی وہ مدھم آواز میں اپنی غلطی کا جواز پیش کرنے لگا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ انہیں آپ نے بھیجا تو کبھی ایسے نوبت ہی نہ آتی۔ معلوم تو تب ہوتا نا جب ان کی عرضی کا کم سے کم مدعا ہی سن لیا جاتا۔ جب بغیر کوئی بات سنے لوٹا دو گے تو کیسے معلوم ہو کہ کوئی الو کا پٹھا تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اب کی بار ان کا انداز پہلے سے بھی زیادہ سرد تھا۔ غصہ بھی بڑا ہوا لگا تو ابتہاج کو ڈھیروں شرمندگی نہ گھیرا۔ وہ اسے استاد سے بڑھ کر عزیز تھے۔ پلیز سر، ایسے تو نہ کہیں، میں شرمندہ ہوں، اصل میں طبیعت کچھ اپسیٹ ہے۔ خیر، آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے سر جھکا کر فوراً معافی طلب کر لی۔ خوب۔ اسے شرمندہ دیکھ کر ڈاکٹر راؤ سر ہلاتے مزید پوچھنے لگے، اب یہ بھی بتا دو کہ کون سی بات طبیعت کو اس قدر گراں گزری ہے جو کمرہ بدر ہو کر رہ گئے ہو؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی لگتا ہے جیسے لاہور کی ہوائی میرے لیے بڑی بدقسمتی ثابت ہوئی ہے۔ مایوسی سے پر لہجے میں بولا۔ ڈاکٹر راؤ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے۔ بریرہ راؤ البتہ اب تک باپ کی دائیں طرف پلنگ پر خاموش بیٹھی تھی۔ موضوع سے مت ہٹائیے ابتہاج صاحب، بریرہ کے زبردستی کرنے پر یہاں آیا ہوں، اور اب محسوس ہو رہا ہے جیسے اچھا ہی کیا جو چلا آیا۔ طبیعت کے ساتھ ساتھ تمہارا دماغ درست کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ ڈاکٹر راؤ نے اس کے چہرے پر گہری نظر رکھتے ذرا سختی سے کہا، کیسا موضوع سر؟ میں نے آپ کے بلاؤں کو نظر انداز کیا تو وہ میری غلطی ہے، اس پر سزا جائز ہے، مگر اس کے علاوہ مجھے اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی، اور اس کے باوجود اگر آپ دماغ درست کرنا چاہتے تو مجھے ہرگز کوئی شکوہ نہیں ہے۔ الجھ کر پوچھتے آخر میں ابتہاج مؤدب ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے سوالیہ انداز میں بیٹی کو مخاطب کیا، بریرہ۔ اسے ایک نظر باپ کی طرف دیکھ کر بولنے لگی، ڈاکٹر ابتہاج، بابا کی دی گئی اطلاعات کے مطابق آپ آخری دفعہ 4 دن پہلے ہاسپٹل گئے تھے جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد نہ تو آپ یونیورسٹی جا رہے ہو نہ ہی ہاسپٹل۔ میری اطلاعات کے مطابق جب آپ آخری دفعہ ہاسپٹل سے نکلے تو آپ کے ہاسٹل کے وارڈن نے کسی لڑکی کی کال کا ذکر کیا تھا، ناز نام لیا تھا وارڈن نے۔ مزید میری عقل کہتی ہے کہ ہو نہ ہو اسی کال کے بعد آپ اس کمرے کے ہو کر رہ گئے۔ کیا ہم جان سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ ابتہاج نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کڑیوں سے کڑیاں ملا کر ڈاکٹر راؤ کو یہاں تک لے آئی تھی۔ پھر اپنے تاثرات چھپاتے اسے ٹالنے کے سے انداز میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ دونوں کو بتا چکا ہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اگر لوگوں کو ان کی پرسنل سپیس دینے کے حق میں نہیں ہوتی تو اپنی بات پر مصر رہتی کہ آپ کی طبیعت خرابی کے پیچھے بھی اسی کال کا ہاتھ ہے۔ خیر، اب میں چلتی ہوں، سنجیدگی سے کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز پر ڈاکٹر راؤ بیٹی سے مخاطب ہوئے، رکو بریرہ، اب جو کہ ہم جان چکے ہیں کہ ابتہاج ہمیں کچھ نہیں بتانا چاہتا تو میں بھی چلتا ہوں۔ سر آپ لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں یہاں، چائے تو پیتے جائیں۔ انہیں یوں جاتے دیکھ کر ابتہاج تیزی سے اپنی جگہ چھوڑتے بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ غیروں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں تو اس تکلف کی کیا ضرورت بھلا؟ سوری، لیکن اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ اس طرح ہم سے اپنی کوئی پریشانی چھپانے والے ہیں تو ہم آپ کا وقت ضائع کرنے ہرگز نہ آتے۔ دروازے کی طرف جاتے بریرہ نے مڑ کر جواب دیا۔ انداز صاف ناراضگی والا تھا۔ وہ دونوں اتنے مان سے آئے تھے۔ ابتہاج کو شرمندگی ہوئی تو ہار مانتے ہوئے بولا، میں بتاتا ہوں سر، آپ بیٹھیں پلیز۔ بریرہ راؤ نے مسکراتی ہی نظر سے باپ کی طرف دیکھا، جیسا کہنا چاہتی ہو، دیکھا میں کامیاب ٹھہری۔ اس کی چالاکی پر ڈاکٹر راؤ نے مسکراہٹ دبائی واپس اپنی جگہ سنبھالی۔ پھر تینوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی۔ ابتہاج سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کہے اور کیسے۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور ذرا سا سر نکال کر اندر جھانکتے اریب نے سوالی انداز میں اپنایا، میں کم ان سر؟ اپنے باپ کے دونوں مؤدب شاگردوں کو دیکھ کر بریرہ راؤ سرشار ہوئی، جب ڈاکٹر راؤ نے بھی مسکراتے ہوئے اجازت دی، آئے آئے اریب، اب کا اپنا ہی کمرہ ہے، استاد بھی تو میرے ہی ہیں۔ ہاتھ میں ٹرے لیا اندر داخل ہو، انداز اب بھی نہایت مؤدبانہ تھا۔ یہ چائے لیں سر، آپ کے لیے اسپیشل اپنے ہاتھوں سے بنا کر لایا ہوں۔
وہ ان کے اپنے کمرے تک خود آنے پر شاید کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ پہلے سے ان کی طرف بڑھائے، اپنے ساتھ بیٹھی بریرہ راؤ سے مخاطب ہوا۔ یہ آپ بھی لیں مس۔ بریرہ راؤ نے بھی سر ہلاتے ایک کپ اٹھایا۔ انہیں چائے کا کپ دینے کے بعد وہ سائڈ ٹیبل پر مزید کچھ چیزیں رکھنے لگا۔ ابتہاج کو لگا جیسے جان خلاصی کا موقع مل گیا ہو اب، لیکن اریب کے ہوتے ہوئے بھلا ایسا کیسے ممکن تھا، کیونکہ سب کچھ سائڈ ٹیبل پر سیٹ کرنے کے بعد وہ ایک اور کپ لیے ابتہاج کی طرف بڑھ گیا۔ اور کام چور، یہ تمہارے لیے۔ اس کی طرف کپ بڑھانے کے بعد وہ مڑ کر ڈاکٹر راؤ کو بتانے لگا، پچھلے 4 دن سے اس نے ہل کر پانی بھی نہیں پیا سر جی۔ اگر میں نہ ہوتا اس کمرے میں تو یہ آج سے 2 دن پہلے بھوکا پیاسی مر چکا ہوتا، اور آج آپ کو یہاں اس کی گلی سڑی لاش ملتی۔ وہ بڑے مزاحیہ انداز میں اتنی سنجیدہ بات کر رہا تھا، ڈاکٹر راؤ سے دیکھ کر رہ گئے۔ پھر تنبیہی انداز میں پکارا، اریب جی سر میں جانتا ہوں آپ اب یقیناً مجھے خاموش کروانے والے ہیں، جیسے کلاس کے دوران کرواتے ہیں۔ میں اب پکا خاموش ہوں گا، آپ اسے زندہ لاش کے منہ سے اس کا کوئی گھسا پیٹا مسئلہ اگلوا لے۔ وہ ہرگز شرمندہ نظر نہیں آیا، بلکہ مزید بھی انہی کو ہدایت دینے لگا۔ اس کے ہدایت پر ڈاکٹر راؤ نے فوری عمل کیا۔ جی تو ابتہاج، کیا آپ ہمارے گوشے گزار کرنا پسند کریں گے؟ وہ سر، اریب اور بریرہ راؤ کی موجودگی پر ابتہاج ہچکچایا، پھر بولا، ایک دفعہ پھر میرے ہاتھ خالی رہ گئے۔ اب تو لگتا ہے کہ قسمت مجھ سے روٹھی پڑی ہے۔ کھل کر بتاؤ ابتہاج، کیا بات ہے؟ ڈاکٹر راؤ الجھے اب، جبکہ باقی دونوں کی پوری توجہ صرف اس کے چہرے پر تھی۔ کافی لمبے توقف کے بعد وہ بولا، سر ان کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ اریب جو پہلی دفعہ حقیقت سے آگاہ ہوا، آج پورے یقین سے جان گیا کہ اصل مسئلہ کسی لڑکی کا ہی ہے، جبکہ باقی دو اب ذرا الجھ گئے۔ ان کی؟ یقیناً تم بریرہ کی بات کر رہے ہو۔ نظر ابتہاج کے چہرے پر مرکوز کیا، انہوں نے جیسے سوال کیا۔ ابتہاج کے سر ہلانے پر ان کا انداز خود کلامی سا تھا۔ دوبارہ شادی؟ اب کی بار چونکنے کی باری اریب کی تھی۔ دوبارہ شادی یعنی وہ لڑکی؟ اس سے آگے سوچ بھی نہیں سکا۔ ابتہاج چہرہ جھکائے بولنے لگا، میری پھپھو کی بیٹی نے مجھے اطلاع دی ہے، دادی کی طبیعت بہت ناساز ہے اور وہ جلد از جلد ان کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ بریرہ راؤ کو بے حد افسوس اور خاموشی سے انہیں سنتی رہی، کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اور وہ کون ہے جو کسی شادی شدہ لڑکی کو اس کے بچے سمیت قبول کرنے پر آمادہ ہوا؟ پرسوچ انداز میں سوال کرتے ڈاکٹر راؤ نے اریب کو شدید دھچکا پہنچایا۔ وہ حیرتوں کے سمندر میں غرق ہونے کے قریب تھا۔ اتنی دیوانگی ایک بچے کی ماں کے لیے؟ ڈاکٹر راؤ کے سوال اور بریرہ کے لیے ایسا حوالہ دینے پر ابتہاج کو اپنے ارد گرد آکسیجن کم ہوتی محسوس ہوئی۔ سر جھکائے بڑی مدھم آواز میں بولا، بڑا بدبخت اور برا انسان ہے میری پھوپھی کا بیٹا عدیل، مگر اب جب ان کے نام سے جڑے گا تو مانو بخت کا سکندر بن جائے گا، اور پھر ان کی پروقار ذات کے پیچھے اس کی برائیاں بھی چھپ جائیں گی، اور ابتہاج ایک دفعہ پھر ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ وہ خاموش ہوا تو جیسے سب ہی خاموش ہو گئے۔ کوئی یہ خاموشی توڑنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ ابتہاج کو بھی یقین تھا کہ جو حقیقت جاننے کے متجسس تھے اب سب جاننے کے بعد اس کی طرح ہی بے بس ہو جائیں گے۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر اپنی چھپ دکھلائی۔ اریب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اسے وہ کوئی شدید قسم کا پاگل لگا، اور اس کی مسکراہٹ، اریب کا پارا چڑھا تو وہ اپنی جگہ سے ہی اچھل پڑا۔ ابے او مجنوں کی اولاد، ایسا ہے تو جا کر حالات کا مقابلہ کر، یہاں بیٹھ کر ڈائری کے صفحے ضائع کرنے سے بہتر اس بدبخت کا پتہ صاف کر۔ اس کے انداز میں بریرہ راؤ نے مسکراہٹ دبائی۔ ڈاکٹر راؤ اب تک حیران تھے، جبکہ وہ اب مزید بولا تھا، جب سے بیٹھا ان کو ان کی ان کے کر کے ہمیں مشغول کر رہا ہے، خود یہاں چھپ کر بیٹھنے اور مجنوں بننے کا کیا؟ جا کر اسے سب سچ بتا دے تاکہ اسے تیری محبت کا اندازہ ہو تو اس بدبخت کا پیچھا چھوڑ دے۔ اریب کے خیال میں شاید وہ لڑکی خود ہی راضی تھی، جس کا نام بھی اسے ٹھیک سے نہیں معلوم تھا۔ اس کا انداز ابتہاج کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ غصے کی ایک شدید لہر اٹھی۔ بیہیو یور سیلف اریب، شی از مائی۔ وہ کچھ بولتے بولتے رکا۔ کیا کہنے والا تھا وہ؟ کس رشتے سے وہ کسی کو کچھ کہنے سے روکتا؟ ڈاکٹر راؤ نے حیرت سے اس کو پہلی دفعہ انتہائی غصے میں دیکھا، جس کا آخر میں سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ واٹ مائی؟ مجھے لیکچر دینے کا کیا فائدہ؟ جا کر مائی کے آگے کر رشتہ بنا لے، اور اتنی محبت ہے تو جا کر اسے اپنے بخت بنا کر اس کے ماتھے پر سج جاؤ۔ وہ ہتھے سے اکھڑا ساری بحث اب ان دونوں کے درمیان ہی چل رہی تھی۔ باقی دو وجود تو بس خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ جرح پر اتر آیا تھا۔ ابتہاج گہری سانس بھرتا ڈھیلا پڑا۔ بھلا کوئی کیسے ان کے ماتھے پر سج سکتا ہے؟ وہ تو خود رخ پر سجائی جانے کے قابل ہیں۔ وہ بولا تو لہجہ محبت کی حدت سے پُر تھا۔ اس کی اب والی بات پر سب کو وہ کوئی پاگل لگا۔ اریب نے تو اپنے استاد کے سامنے اپنی سوچ کا کھلم کھلا اظہار بھی کر ڈالا۔ اف، یہ علاج ہے سر، لا علاج ہے۔
بس بیٹھ کر مجنو، فرحاد، رانجھا اور پتہ نہیں کس کس کی طرح بونگیاں مارنا جانتا ہے۔ اتنا ہی شوق ہے اسے تو شادی کر جا کے ڈنکی کی چوٹ پر اظہار کرو۔ ڈاکٹر راؤ اور ان کی صاحبزادی اس کی بات سے 100% متفق نظر آ رہے تھے، جبکہ اس کی آخری بات کا پر اتحاد جو رد عمل دینے والا تھا وہ سب کی فہم و فراست کو ہلانے والا تھا۔ وہ ناراض ہو جائیں گے، اور کس نے کہا ہے کہ مجھ سے ان سے شادی کا شوق ہے؟ میں تو بس ان کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کی خوشی احتشام سے ہو یا کسی اور سے؟ ڈاکٹر ابتہاج، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بریرہ راؤ کو جیسے اپنی سماعت پر شک ہوا۔ آپ تو بریرہ آپی کو بہت چاہتے ہیں، پھر اب؟ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر اس خبر کو روک لگا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کی خوشی میں خوش ہو جائیں۔ وہ ناپسندیدگی سے بولی۔ پہلی بات، محبت میں ناکامی آپ سے مستقل روک منانے کا مطالبہ کرتی ہے، بار بار اصرار کرتی ہے کہ زخم کو ہرا رہنے دو۔ دل ٹوٹنے کے بعد اقتضا کرتا ہے کہ اب سنبھلنا نہیں، یوں ہی ریزہ ریزہ رہو۔ ابتہاج بولتے ذرا سا مسکرایا، جسے ثابت کر رہا ہو کہ ٹوٹ کر پھر ٹوٹے ہی رہنا تو عاشقیوں کی روش ہے۔ اور دوسری بات، میری کزن، پہلی بات، محبت میں ناکامی آپ سے مستقل رونے کا مطالبہ کرتی ہے۔ میری کزن نے بتایا تھا کہ اس شادی سے بالکل خوش نہیں، بلکہ ان کی 1% بھی رضامندی شامل نہیں ہے۔ دوسری بات میں کچھ سنجیدہ ہوا۔ کیا؟ وہ تینوں وجود جو اس کی فلاسفی میں کھوئے ہوئے تھے بیک وقت چونکے اور چیخ پڑے۔ ان کی دادی سب کچھ زبردستی طے کیے بیٹھی ہے، انہیں یقین ہے کہ بریرہ کو راضی کر ہی لیں گی۔ ابتہاج آہستہ آواز میں مزید بولا، تمہاری سب باتیں سننے کے بعد مجھے کوئی گمان نہیں رہا کہ تم ایک سر پھرے انسان ہو، عجیب پاگل۔ اریب چڑھ گیا۔ 1 منٹ اریب، ڈاکٹر راؤ نے مداخلت کی۔ ڈاکٹر مجنو صاحب، تو اب آپ کو بریرہ کی شادی سے کیا مسئلہ ہے؟ ٹوری پر ہاتھ رکھے کافی دلچسپی لیتے پوچھ رہے تھے۔ جس شخص کے لیے دادی نے زبان دی ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، نہ پڑھا لکھا اور نہ غیرت مند۔ عدیلہ ان کے قابل نہیں ہے سر۔ دور کہیں خلاؤں میں کھوئے اسے جواب دیا۔ تو تمہیں تو لگتا ہے کہ احتشام بھی اس کے قابل نہیں تھا، تو تمہارے خیال میں کون اس کے مقابل ہے؟ تم؟ ڈاکٹر راؤ نہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہے تھے، اب کے باقی 2 وجود ان کا مکالمہ بڑے غور سے سن رہے تھے۔ سر، میں، ابتہاج ہچکچانے لگا، میں احتشام کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ان کی ذات اور ان کا وجود بے شمار محبتوں کا حقدار ہے، جو کہ سر کے ساتھ بولتے اس کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور وہ بے شمار محبت صرف اس کے پاس ہے سر، جسے اسے ساری زندگی ڈائریوں میں لکھ لکھ کر بڈھا ہو جانا ہے۔ آیا بڑا فلاں ان کے قابل نہیں ہے۔ اظہار محبت کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، میں تو بس ان کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اریب بگڑ کر بولتے آخر میں اس کی نقل اتارنا ہرگز نہیں بھولا۔ اب کی بار بریرہ راؤ نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ سالہ، ایک نمبر کا خپتی انسان ہے تو۔ وہ مزید اپنی ناگواری ظاہر کر رہا تھا جب ڈاکٹر راؤ نے اس کی بات کاٹی۔ اریب، لگتا ہے پہلے آپ کا تعارف کروا دوں۔ اریب نہ سمجھنے والے انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگا، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے بیٹی کے سامنے اس کی زبان کے جوہر برداشت کر رہے تھے۔ اریب کی سوالیہ نظروں پر انہوں نے بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعارف کروایا۔ یہ بریرہ راؤ ہے، میری اکلوتی صاحبزادی۔ اس سے اپنے گہرے دوست سے کچھ اچھے الفاظ میں بات کریں، ایسے مناسب نہیں لگتا کہ اٹس اوکے بابا، میں مسٹر اریب کی کمپنی انجوائے کر رہی ہوں۔ وہ ٹھیک ٹھاک جھاڑ دیتے اگر ان کی صاحبزادی انہیں ایسا کرنے سے نہیں روکتی۔ ڈاکٹر راؤ اس کے مسکراتے چہرے کو وافرتگی سے دیکھنے لگے، جو مزید بول رہی تھی، اور جس طرح یہ ڈاکٹر ابتہاج کو ڈیل کر رہے ہیں نا، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر ابتہاج اس سے بھی زیادہ ڈانٹ ڈیزرو کرتے ہیں، جو ہمیشہ بزرگ کی طرح بریرہ آپی کے ڈر سے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اریب نے اپنی تعریف پر ایک جتاتی نظر ابتہاج پر ڈالی، جو بریرہ راؤ کی بات پر اب بالکل سا ہو گیا۔ آپ سب مجھے کوسنا بند کر دیں پلیز، میں پہلے ہی بہت ڈپریسڈ ہوں، میرے خیال سے مجھے کچھ دیر اکیلے رہنا چاہیے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ تیزی سے باہر نکلنے لگا۔ رکو ابتہاج، ڈاکٹر راؤ کی پکار پر اس کے قدم وہیں مکفل ہوئے۔ ہم ابھی اور اسی وقت تمہارے گاؤں چل رہے ہیں، آج جا کر یہ مسئلہ بھی حل کر ہی لیں۔ مستحکم لہجے بولے، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ ابتہاج حیرت سے مڑا، مگر سر دادی اور پھر بریرہ، حالات ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑ جائیں گے، میں بس ان کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا۔ رحمت خالہ کو راضی کرنا میرا کام ہے اور بریرہ کو تیار کرنا ان کا، پیچھے رہتے بریرہ کی ناراضگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ منچاہی بیوی کو راضی کرنا بھی ہمیں ہی سکھانا پڑے گا۔ وہ نارمل لہجے میں بولتے آخر میں معنی خیزی سے بولے۔ ابتہاج ابھی ان کی بات کا مفہوم سمجھ ہی رہا تھا کہ اریب نے خود کلامی کے انداز میں لقمہ دیا۔ ضرورت سے زیادہ منچاہی۔ ڈاکٹر راؤ نے اسے آنکھیں دکھائی، جبکہ ابتہاج اب نظریں چرانے لگا۔ بریرہ چلو گی ہمارے ساتھ گاؤں؟ بریرہ راؤ جو ابتہاج کو بلش کرتے دیکھ کر محظوظ ہوتی باپ کے مخاطب کرنے پر چونک کر جواب دیا، نہیں بابا،
نور ہاؤس کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ ویسے بھی آج کل صہیب اور فاطمہ دونوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں نے نرسوں کے حوالے کر کے جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ آپ ڈاکٹر ابتہاج کا مسئلہ حل کرائیں، میں پھر کبھی چکر لگاؤں گی۔ ابھی بریرہ آپ کو منانا ضروری ہے جو آپ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی مصروفیات بتاتے آخر میں ان کا حوصلہ بند آ گئی۔ ڈاکٹر راؤ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ سر وہ نہیں مانیں گی، الٹا میرے ہی خلاف ہو جائیں گی۔ عدیل کو تو برداشت کر لے گی مگر میرا تو نام سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ جائیں گی۔ ابتہاج جو اس وقت ان کے مسائل سے بیگانہ کھڑا تھا اچانک پھر سے بولنے لگا، حد سے زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتا عریب اس کی بات سن کر پھر سے تیش میں آیا۔ چلو جی، لگتا ہے عین شین کاف پی ایچ ڈی کے بعد اب علم نجوم میں بھی پی ایچ ڈی کر لی ہے۔ اس نے ابتہاج کی منفی سوچ اور بلا وجہ کے ڈر پر چوٹ کی۔ ریلیکس ابتہاج، سب کی فکر مجھ پر چھوڑ دیں۔ بھلے اتجام مجھے بے حد عزیز تھا اور اب بھی ہے، لیکن بریرہ اب تمہاری ہے۔ میرے ساتھ جانے سے تمہارا پلڑا بھاری رہے گا، اتنا تو مجھ پر یقین رکھو۔ ڈاکٹر راؤ تسلی دیتے ہوئے مضبوط لہجے بولے۔ ابتہاج نے مشکور نظر سے ان کی طرف دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپکتے مان سے بولے، تم مجھے بیٹوں کی طرح عزیز ہو، اور میں بھی تو اسی کی طرح آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ کچھ فاصلے پر کھڑے عریب کو یہ سین شاید کچھ خاص ہضم نہیں ہو سکا تھا، تبھی بغیر رکے بولنے لگا، مانا کچھ زیادہ بولتا ہوں اس لیے آپ کو پسند نہیں، مگر اسٹاپ اٹ عریب، اگر آپ کو میرا بیٹا بننا ہے تو اس کے لیے زبان کا استعمال کم کیا کریں۔ ڈاکٹر راؤ مصنوعی خفگی سے بولے، کیا کروں سر، جولی سا بندہ ہوں، ابتہاج کی طرح سڑی شکل بنانا پسند نہیں ہے مجھے۔ بغیر شرمندہ ہوئے بولا، تو میرے جولی سے بیٹے اپنی بہن کو ایک جگہ ڈراپ کرائیں، کیونکہ میں تو فی الحال اپنی گاڑی میں یہیں سے ابتہاج کے ساتھ نکل رہا ہوں۔ وہ بھی مسکراتے اسے ہدایت دینے لگے۔ میری بہن؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تو ڈاکٹر راؤ نے بریرہ کی طرف اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہوئے وہ چیخنے لگا، نہیں سر یہ زیادتی ہے، میری پہلے ہی 3 بہنیں، مزید یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میں نے کلاس تو کیا پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں بہن بنائی ہوئی ہیں، اب مزید ایک بھی بہن کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کیا کچھ بولے جا رہا تھا بریرہ راؤ کے ساتھ، اب ابتہاج مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ڈاکٹر راؤ سے سنجیدگی سے ٹوکتے بیٹی سے پوچھنے لگے، بریرہ بیٹی آپ کو عریب ڈراپ کرے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ آئی ہیو نو ایشو بابا، البتہ آپ مسٹر عریب سے پوچھیں اگر انہیں مجھے بہن بنا کر لے جانے میں کوئی پرابلم ہے تو۔ پہلی بار وہ کچھ شرارتی انداز سے بولی۔ ڈاکٹر راؤ نے ایک دفعہ پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے عریب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے سر کی بیٹی ہیں، بھلا مجھے کیا پرابلم ہوگی؟ آپ آئے، میں نیچے پارکنگ میں ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ پہلی بات تھی جو شاید آج پورے دن میں اسے سنجیدگی سے کہی اور اسی سنجیدگی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کی یوں جانے پر بریرہ راؤ کی مسکراہٹ گہری ہوئی جو ڈاکٹر راؤ کی نظر سے بالکل نہیں چھپی تھی۔ اوکے بابا، جلد ملیں گے۔ اس کی آواز پر ان کا ارتکاز ٹوٹا جو مزید کوئی بات ابتہاج سے کر رہی تھی۔ اینڈ بیسٹ آف لک ڈاکٹر ابتہاج، مجھے پورا یقین ہے ہماری اگلی ملاقات میں بریرہ آپی کا نام آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہو چکا ہوگا۔ وہ مثبت سوچ کے مالک لڑکی ہمیشہ ہی بڑی خوشائن ثابت ہوئی تھی۔ اس کی بات پر ابتہاج کے دل کی ہر دھڑکن پوری شدت سے بولی، کاش کہ ایسا ہو جائے۔ جبکہ وہ باپ کو اللہ حافظ کہتے تیزی سے انہیں قدموں پر چلتے نکل گئی جن پر سے ابھی عریب گزرا تھا۔ سارا راستہ سنجیدگی سے گاڑی چلاتے گزرا، دونوں کے بیچ سوائے ایڈریس پوچھنے کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی خاموشی پر بریرہ راؤ نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ گاڑی نور ہاؤس کے باہر رکی تو اسے گاڑی سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ ایک نظر سامنے نظر آتی خاصی بڑی عمارت کو دیکھا، پھر کچھ فاصلے پر کھڑی بریرہ سے مخاطب ہوا، تو یہ کون سی جگہ ہے؟ میں پہلے بھی اکثر یہاں سے گزرتا رہتا تھا مگر کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا۔ یہ میرا گھر ہے، اس نے مختصراً جواب دیا۔ عریب نے حیرت سے سامنے دیکھا۔ بڑا سا دروازہ جو اس وقت کھلا رہ گیا تھا، اس کے دائیں طرف نور ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ دروازے کے سامنے صاف ستھرا بڑا سالن اور کچھ دور عام گھر سے کافی مختلف سی عمارت تھی۔ گھر؟ یہ گھر لگتا تو نہیں؟ اس کی حیرانی اب بھی برقرار تھی۔ عریب کچھ دیر اس کو بولنے کا منتظر رہا مگر جب اس کی خاموشی سے سمجھ گیا کہ کچھ نہیں بتانے والی تو سنجیدگی سے بولا، ویسے میں جانتا ہوں کہ آپ کا گھر کہاں ہے، 1-2 دفعہ سر ذکر کر چکے ہیں، خیر کوئی بات نہیں، اگر آپ بتانا نہیں چاہتی میں کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ شائستہ سے انداز میں کہتے واپس گاڑی کی طرف مڑا۔ اسے جاتے دیکھ کر تیزی سے بولی، یہ آپ اتنی جلدی ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ ناراض؟ عریب بھونچکا رہ گیا۔ ہمیں ملے ابھی وقت ہی کتنا ہوا جو آپ میرے بارے میں ایسی رائے قائم کر رہی ہیں؟ اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس کے روکنے کے لیے بول تو گئی مگر اب اسے اپنے گلے پر شدید پچھتاوا ہوا۔ اسے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اس نے من ہی من خود کو سرزنش کیا، پہلے تو کبھی مجھے ایسی بے اختیاری نہیں ہوئی۔ اس نے جواب تل نظر سے خود کو دیکھتے عریب کو کوئی جواب دینا چاہا۔ ابھی آپ ہاسٹل میں بھی بہن کہنے والی بات پر ناراض ہو کر آئیں اور اب رائے قائم کرنا بھلا کوئی مشکل کام ہے؟
اپنے جواب کے بعد اسے لگا شاید وہ ایک اور بات غلط بول چکی ہے، مگر بدلے میں اسے مسکراتے دیکھ کر اس کی ذرا ہمت بندی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں وہ سب مذاق سمجھ کر بھول بھی گیا ہوں۔ اس نے نارمل لہجہ اپنایا۔ بریرہ راؤ نے کچھ دیر خاموشی کو محسوس کیا تو پھر تیزی سے بولنے لگی، مگر میں کچھ نہیں بھولی، ویسے میں کافی انڈیپینڈنٹ ہوں، اکیلی آتی جاتی ہوں، یہ بات میرے بابا بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ مگر جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے ڈراپ کرنے جائیں گے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، کچھ نیا نہیں تھا ان کے لیے اگر مجھے خود سے جاتے دیکھتے ہیں۔ اریب حیرت سے اسے بولتے دیکھے گئے، پھر جب کچھ نہ پلے پڑا تو ناسمجھی سے پوچھا، میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اور وہ واقعی اپنے آپ کو بیوقوف گمان کری تھی، اور ایسا اس کی زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا جب اسے سوال و جواب کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کوئی جواب دینے کے لیے سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگی اور اریب اس کی طرف بڑی محویت سے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یک طرف ہی بدل گئے۔ اب وہ بالکل کنفیوز سی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ فاطمہ، اس کے لبوں سے سرگوشی نما آواز برآمد ہوئی جسے اریب نے اچھے سے سنا۔ پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا کچھ دور سبز نظر آتے لان میں زمین پر جھکی ایک لڑکی نظر آئی۔ کہہ کرتی وہ لڑکی پوری طرح کھانسی بےحال ہو رہی تھی۔ عمر میں مشکل سے کوئی 13-14 سال کی ہوگی۔ بریرہ راؤ کے متغیر چہرے کو دیکھتے خود بھی پریشان ہوا۔ آپ چلے جائیں پلیز، پھر ملیں گے، ابھی مجھے بہت ضروری کام ہے، افراتفری میں بولتے بغیر اس کا جواب سننے اندر بڑھ گئی۔ اریب اس حرکت کو سمجھ نہیں پایا، البتہ اتنا ضرور جان گیا کہ لڑکی کا اسے کوئی گہرا تعلق تھا۔ کتنی ہی دیر وہیں کھلے دروازے سے اندر دیکھتا رہا، مگر اسے مسلسل وہی لڑکی کے پاس پریشان دیکھ کر اپنے قدم اندر بڑھنے سے روک نہیں پایا۔ کیا وہ مس بریرہ شفائن؟ ان دونوں کو قریب پہنچ کر اس نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ جسے پہلے ہی اپنے پاس کسی کی ضرورت محسوس ہو تھی، کیسے اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اب تک وہیں تھا۔ میں فاطمہ کو لے کر اندر ہی جا رہی ہوں، آپ پلیز ایک چھوٹا سا کام کر دیں، اس نے لڑکی کو بڑے آرام سے گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ اریب نے ہاں میں سر ہلا کر ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ گہری زد پڑتی رنگت، کمزور سا وجود اور مشکل سے سانس لیتی لڑکی نے اریب کا دل دہلا کر رکھ دیا۔ آپ اس لائن سے رائٹ پر جائیں، ایک لڑکا بینچ پر بیٹھا، اسے پلیز اپنے ساتھ اندر لے آئیں۔ اریب صاف محسوس کر سکتا تھا کہ اس وقت کافی خوفزدہ ہونے کے باوجود پر اعتماد لگ رہی تھی۔ اریب نے ایک دفعہ پھر ہاں میں سر ہلایا تو اس کے سامنے سے جاتے ہوئے تیزی سے مزید بولی، میں گراؤنڈ فلور پر ہوں، کوریڈور سے لیفٹ سائڈ پر پنک بلاک کا 4تھ روم۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا وہ خود بھی پریشان تھا، مگر پھر بھی بغیر سب جانے تیزی سے لان عبور کرنے لگا۔ مسٹر اریب، عمارت کے اندر جاتے اس نے مڑ کر پھر پکارا۔ وہ اس کی بات سننے کو رک گیا۔ صاحب کچھ ضدی ہے اور ناراض بھی، آپ کیسے؟ اس نے جیسے اریب کو تیار کرنا چاہا۔ وہ ذرا سا مسکرایا، ڈونٹ وری، میں ہینڈل کر لوں گا۔ اس نے بڑے ریلیکس انداز میں تسلی دی تو وہ تیزی سے اندر بڑھ گئی۔ اریب نے نوٹ کیا کہ صورتحال میں اس قدر پیوستہ تھی کہ اس کی طرف ایک مشکور نظر بھی نہیں ڈال سکی۔ جب تک وہ اس کی نظر سے اوجھل نہ ہوئی ہوگی، اریب وہیں استدا رہا۔ پھر اس کے کہے کے مطابق سارا لان عبور کرتے دائیں جانب مڑ گیا۔ 11 سالہ صاحب سے اچھی خاصی ہیلو ہائی کے بعد قریباً 20 سے 25 منٹ کی طویل میٹنگ کر کے اس کے ہمراہ عمارت کے اندر داخل ہوا۔ عمارت کا اندرونی حصہ اس کی سمجھ سے کچھ زیادہ ہی باہر تھا۔ اس نے ایسا گھر اور ایسی چہل پہل زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ صہیب کی بدولت ہی اسے مختلف رنگوں کے بلاکس میں سے پنک بلاک تک پہنچنے میں بالکل کوئی دقت نہ ہوئی۔ پنک بلاک سے گزرتے اسے بے شمار بندوں دروازوں والے کمرے نظر آئے۔ چوتھے کمرے کا دروازہ بھی باقی سب کی طرح بند پڑا تھا۔ اس نے صہیب کی طرف سوالیہ نظروں میں دیکھا۔ آ جاؤ سپرمین، پنک بلاک ہی تھیلیسیمیا پیشنٹس کا بلاک ہے۔ اریب سن کھڑا اس کی بات کا مطلب سمجھنا چاہ رہا تھا جب اس نے کوئی بھی آواز پیدا کیے بغیر بڑے آرام سے دروازہ واک کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مڑ کر سوالیہ انداز سے اریب کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اب اندر کا منظر کچھ یوں تھا کہ پورے کمرے میں زبردست لکڑی کے بنے 10 بینک بیڈز اوپر نیچے جڑے ہوئے یا تہہ والے پلنگ تھے۔ ان 10 میں سے ہر 2 کے بیچ خاصی بڑی میزیں رکھی گئی تھیں۔ اریب دنگ سے یہاں وہاں اسے تلاشنے لگا جو ایک پلنگ کے پاس جھک کر نچلے بستر پر لیٹی لڑکی پر چادر سیدھی کری تھی۔ یقیناً لڑکی فاطمہ تھی۔ حیران سے اریب نے پورے کمرے پر ایک نظر ڈالی جہاں 10 تہوں والے پلنگ موجود تھے، وہیں اس کے اندازے کے مطابق 20 لوگوں کے سونے، کھانے اور رہنے کی جگہ موجود تھی۔ اس نے صہیب کو دبے قدموں سے بریرہ راؤ کی طرف جاتے دیکھا اور جو بڑے آرام سے پیچھے کی طرف سے چمٹتے مدھم آواز سے بولا، ہیلو نورے، میں نے آپ کو بہت مس کیا، ناراض رہتا آپ سے اگر یہ سپرمین نہ آتا۔ اس کی حرکت پر اریب حیرت سے مسکرایا کیونکہ یقیناً اس کے سر کی بیٹی کو وہ کوئی نورے نام میں لڑکی سمجھ کر چمٹ گیا۔ جبکہ بریرہ راؤ مسکراتے ہوئے گھومی، اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے گال پر بوسہ دیا، پھر کچھ فاصلے پر ششدر کھڑے اریب سے مخاطب ہوئی،
میں فاطمہ کو دوا اور کھانا دے کر باہر ہی جانے والی تھی، کیونکہ آپ کے 20 منٹ کی دیری پر مجھے تو یقین ہو گیا تھا کہ آپ ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے ہیں۔ چہرہ دیکھنے کے باوجود اس کی آواز سننے کے بعد اسے کوئی گمان نہیں رہا تھا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وقت صرف واحد اس کی سوچ سے بالا تر تھا۔ اس کی طرف سے مخاطب کیے جانے پر عریب نے حواس بحال کیے۔ آپ کو میری صلاحیتوں پر شک کیوں ہوا؟ میں نے تو ابھی آپ کے سامنے ابتہاج کو سیدھا کیا تھا۔ اس کے بعد کا عریب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بریرہ راؤ کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی۔ سوری سہیب، مجھے بہت ضروری کام تھا، اسی دیر ہو گئی۔ اس نے خود سے لپٹے سہیب سے بڑی محبت سے معذرت کی۔ سپر مین نے سب بتایا مجھے۔ وہ سر ہلاتے عریب کی طرف اشارہ کیے بولا۔ مجھے بھی فاطمہ نے سب بتایا۔ کتنی بری بات ہے کہ آپ نے کوئی میڈیسن نہیں لی۔ اب کی بار اس کا لہجہ ذرا ڈپنے والا تھا۔ فاطمہ، سہیب نے شکایتی انداز سے بستر سے منہ نکال کر دیکھتے فاطمہ کو پکارا، پھر خود بھی اس کی شکایت کرنے لگا۔ نورے، اس نے بھی نہیں لی میڈیسن اور اب خود آپ سے میری شکایت کر دی۔ ناٹ فیئر فاطمہ، مجھے تم دونوں کا معلوم ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا آئندہ اکیلے چھوڑ کے جاؤں گی نا تب نہ، اس نے وارن کیا۔ عریب یہ سب دیکھ کر نہ جانے کیوں مسکرایا جا رہا تھا جب وہ اسے مزید ہدایت دینے لگی۔ چلو جلدی اپنا بیڈ سنبھالو، بہت تھکا لیا آج کے دن خود کو، اب فروٹس اور میڈیسن کے بعد صرف سونا ہے۔ اوکے نورے، انتہائی فرمانبرداری سے جواب دیتے ہوئے فاطمہ والے پلنگ کے ساتھ لگے سیڑھی نما اسٹیپ سے اوپر بستر پر چڑھ گیا۔ بریرہ راؤ نے تیزی سے ایک ٹرے میں کٹے ہوئے پھل اور 7 دوائیں رکھی، اوپر سے جھانکتے سہیب کو پکڑا دی۔ وہ اب خاموشی سے کھانا شروع کر چکا تھا۔ بریرہ راؤ پوری طرح چوکنا ہو کر اسے کھاتے دیکھتی رہی، جبکہ عریب بغیر کسی جواز کے وہیں کھڑا وہ سب دیکھتا رہا۔ نورے، سیب کی 2 کاشیں کھٹی منہ میں ڈالتے سہیب نے سوالیہ انداز میں پکارا اور پھر اسے پوری طرح متوجہ دیکھ کر عریب کی طرف اشارہ کرتے پوچھا، یہ سپر مین ہمارے ہوٹل تک چلا جائے گا؟ بریرہ راؤ نے مڑ کر دیکھا، وہ اب بھی وہی کھڑا تھا۔ ضرور ان دونوں کے بیچ سپر مین کا نام دینے کے متعلق بات ہوئی ہوگی۔ اس نے سوچا، پھر حیرت سے بولی، چلے جائیں گے؟ کیوں؟ اس کیوں کا جواب دینے کے لیے اس نے کچھ وقت لیا، پھر دوائیں پھانک کر پانی کے کچھ گھونٹ لینے کے بعد پوری طرح فارغ ہوتے بولا، مجھے اس کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آیا، یہ سچ مچ سپر مین ہے کیونکہ اسے مجھے تھکنے بھی نہیں دیا۔ بریرہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کے بچے کو کچھ وقت دینا اب کیسے اس کے ذہن سے نکالے گی، جبکہ وہ اب نیچے جھک کر ٹرے سے واپس پکڑانے لگا۔ اس نے ٹرے لیتے لہجے کو پوری طرح نارمل رکھے سمجھانے والا انداز اپنایا۔ سہیب، وہ خود اسٹوڈنٹ ہے، بھی کیسے ٹائم نکالیں گے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ وہ اپنے جواب کے بعد سہیب کا مایوس چہرہ دیکھنے سے پوری طرح گریز کرتے ٹرے لیے ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ عریب جو کہ وہاں کھڑا سب کچھ بڑے غور سے ملاحظہ کر رہا تھا، ذرا تیکھے لہجے بولا، مس، آپ پہلے مجھ سے تو پوچھ لیں پھر انکار کیجیے گا۔ بریرہ راؤ اپنے پیچھے یہ آواز سن کر حیرت سے مڑی، جو ترچھی نظر اس پر ڈال کر اوپر سے جھانکتے عریب سے مخاطب ہوا، سہیب، تم جب چاہو میں ملنے آ جاؤں گا، میں نے اپنا نمبر دیا ہے نا، بس مجھے ایک کال کرنا، میں فوراً حاضر۔ نمبر؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ بچوں کو اپنا عادی کر کے اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکی۔ اتنی مشکل سے تو بچوں کو سنبھالتی رہی ہے۔ اس نے ایک نظر عریب پر ڈالی جو مسکراتے سہیب کو دیکھ رہا تھا، اور ایک نظر سہیب کو دیکھا جو بڑے خوشگوار انداز میں اسے تھینکس سپر مین بولتے اپنا ہاتھ لہرا کر اپنی نوری کو دکھانے لگا۔ کچھ دور سے اس کے ہاتھ پر سیاہ روشنائی سے کچھ لکھا دکھائی دیا۔ نورے، آپ اپنے موبائل میں یہ نمبر نوٹ کر لیں، پھر آپ میری سپر مین سے بات کروا دینا۔ اس کی حیرت سے پھٹتی آنکھوں کو وہ 11 سالہ بچہ صحیح طرح سمجھ نہیں پایا، اور اس کو سوچ میں گم دیکھتے بڑے لاڈ سے التجائیے بولا، پلیز نورے، پلیز نا۔ اس کے چہرے پر امید کے دیے جگمگ کرتے اسے بری طرح ٹھکٹکا گئے، مگر لہجے کو خوشگوار بناتے بولی، اوہ ہو، کیا ہو گیا سہیب، ایسے پلیز پلیز تو نہیں کرو، مطلب میں نے کبھی تم سب کی کوئی بات ٹالی ہے؟ چلو نمبر لکھواؤ اب۔ سہیب نے اپنے ہاتھ پر سے نمبر کا ہر انسا ایک ایک کر کے لکھوایا۔ مسرور سے بے سکون زندگی کا یہ رخ آج دیکھ کر عریب مسلسل مسکراتا رہا۔ اوکے، اب میں ذرا باقی سب کو دیکھ لوں، تم دونوں آرام کرو، آج کے لیے بہت ہو گیا۔ اپنے موبائل میں اس کا نمبر محفوظ کر کے وہ فاطمہ اور سہیب دونوں سے مخاطب ہوئی، جو بڑی فرمانبرداری سے لیٹ چکے تھے۔ پھر اس نے باری باری ہر پلنگ کی طرف جا کر دیکھا۔ ان دونوں کے علاوہ ہر کوئی اپنے مخصوص ٹائم کے مطابق سوچ رہا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں یہ کام اس کی دوست ثانیہ دیکھتی رہی تھی۔ اس کی ایسے نگرانی کو دیکھ کر وہ اب کچھ سمجھنے لگ گیا۔ اسی کے ساتھ اس لڑکی میں تجسس بڑھ گیا، جبکہ وہ سارا کام مکمل کر کے اس کی خاموشی سے باہر آنے کا انتظار کرنے لائٹ بند کر کے باہر نکل گئی۔ وہ ابھی احتیاطی تدابیر بخوبی سمجھا تھا۔ سنجیدگی سے اس کے پیچھے باہر آئے تو اسے کافی کی پیشکش کی گئی۔ آپ آئیں، آپ کے لیے کافی بنواتی ہوں۔ نہیں، میں بس اب چلوں گا۔ اندر ہی اندر خوش ہونے کے باوجود وہ ٹال گیا۔ آپ پھر سے ناراض ہیں؟ اس کی سنجیدگی پر وہ یہی اندازہ لگا سکی کہ اندر والی نمبر والی بات کے بعد وہ اسے اپنے لیے ایسے ہی سنجیدہ دیکھ رہی تھی۔
سینے پر ہاتھ باندھتے اسے نور صاحبہ پر ایک ناراض نظر ڈالی۔ اب تو ناراض لفظ ہی چڑھونے لگی تھی۔ اس کے اس انداز میں نظر آتے جواب پر وہ کنفیوز ہونے لگی۔ نہیں، وہ ایکچولی آپ ایسے جانے تو مجھے لگا۔ تو مجھے کیسے جانا چاہیے؟ جس سے پہلے آپ نے مجھے ٹالنا چاہا، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ایسے ہی جاؤں گا نا۔ اس طرح سینے پر ہاتھ باندھے وہ جتاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ غریب سا بندہ ہوں، ایک عزت نفسی ہے میرے پاس، تو استیاب آپ کے گریز کے باوجود یہیں تو نہیں رہ سکتا نا۔ یہ بات ذرا افسردگی سے بلتے باہر کی طرف پلٹ گیا۔ دھیرے دھیرے کچھ قدم اٹھاتے ہوئے آدھی راہداری عبور کر چکا تھا جب اس نے روکا۔ اریب، اب کی بار اریب کو اپنے نام کے ساتھ مسٹر نہ سن کر خوشی ہوئی۔ کب سے تو وہ تکلفات میں پڑی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، سنجیدگی سے بولتے اسی جگہ واپس پلٹ آیا۔ میں آپ کو میرا مطلب اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو اپنا سارا نور ہاؤس سکھاتی ہوں۔ ایسے میرے کام کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ کیسے نہ جانے کس کشمکش میں پھنسے وہ پہلے سے بھی زیادہ الجھی نظر آئی۔ بولنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے آپ کے لیے؟ ارے پوری طرح محظوظ ہوا، پھر اس کے حیران نظر آتی آنکھوں کو نظر انداز کیا، مزید بولا۔ خیر آج کے لیے آپ کو اتنا ہی کافی ہے۔ اس کی شرارت سمجھ کر وہ اپنی کمکلی پر مسکرا بھی نہیں سکی اور وہ بغیر رکے بولنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ چل اب جلدی سے دکھائے صاحب، میں تو کب سے ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں کہ کب آپ مجھے سب بتائیں گی۔ تو یہ سب اس لیے کیا جا رہا تھا؟ عجیب ہی انسان ہے۔ ساری بات سمجھ کر وہ اس کے تاولے پن پر کھل کر مسکرائی، اسے اپنے ساتھ اپنا نورا ہاؤس دکھانے لگی۔ چل اب جلدی سے دکھائیں سب۔ ارے نہیں مختار ہے، اب زبان دے چکی ہوں میں، بڑھیا کو جیسے مرضی سمجھ لے، پر زبان کی پکی ہوں، اب کیسے مکر جاؤں؟ 15 منٹ کی سر کھپائی منتوں کا یہ نتیجہ سن کر ڈاکٹر راؤ کو دل کیا کہ سر پیٹ لے۔ انہیں گاؤں پہنچے قریباً 45 منٹ ہو چکے تھے، اور اب جب بریرہ کے جانے کے بعد بات شروع کی تو رحمت خالہ تو اپنے اصولوں پر ڈٹی رہیں۔ یہ ابتہاج کے گھر تھا جہاں کچھ دن پہلے کچھ عرصے سے سکوت بریز تھی۔ ڈاکٹر راؤ نے ایک نظر الماری سے ٹیک لگائے کھڑے ابتہاج کے چہرے پر ڈالی جو ان کے انقلاب پر خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ پھر دوبارہ انہیں مخاطب کیا۔ آپ اس لڑکی کی ماں سے درخواست کر لینا، میں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں۔ ڈاکٹر راؤ کی مزید التجا پر وہ پلنگ پر سیدھی ہو بیٹھی اور بڑے مشکور انداز سے بولنے لگی۔ میں تیری یہ آمد پر شکر گزار بھی ہوں اور تیری ہر بات کی قدر بھی کرتی ہوں۔ ابتہاج تو مجھے عدیل سے بڑھ کر عزیز ہے۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے بات جاری کی۔ مگر تو اپنی بات بھی تو دیکھنا، سویرا نے بڑے مان سے مانگا ہے بریرہ کو، اسے دیکھ کر ہی میں نے ہاں کر ڈالی۔ پھر میری عمر بھی تو دیکھ، اتنی بڑی مدبر بڑھیا بھلا منہ سے نکالی بات سے مکرتی اچھی لگے گی؟ ڈاکٹر راؤ کچھ لمحے کو لاجواب ہو گئے۔ یہ ابتہاج کی لاپرواہی تھی جو اتنی دیر ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر جاتی راستے کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے بریرہ گئی تھی۔ وہاں سے اب اس کی پھوپھی اندر آ رہی تھی۔ وہ دروازے کے فریم پر ہی بولی، خالہ اگر ابتہاج چاہتا ہے تو بریرہ کو اس کے نام کر دو۔ کمرے میں سکوت سناٹا ہی تو چھا گیا۔ خاموشی کو پھر سویرا بیگم کی آواز نے توڑا جو بڑے مان سے ابتہاج کی طرف دیکھتے بولی تھی، میرے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر اس کی ایک خواہش بھی پوری کر سکی۔ اسے لگا اس کی پھوپھی کچھ اور ہی بول رہی ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہو؟ وہ یک ٹک صرف اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو پھوپھی کے پیچھے نظر جھکائے چلے آئی تھی۔ مگر سویرا، عدیل وہ کیا سوچے گا آپ کے؟ حیران بیٹی اماں کو عدیل کی تشویش ہو لگی مگر انہوں نے شائستگی سے ٹوک دیا، ارے خالہ عدیل کی خیر ہے، اس کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ لیں گے۔ چلتے ہوئے پلنگ پر اماں کے سامنے ٹکی سامنے کھڑی ناز کی طرف دیکھتے ہیں مزید بولی، مگر ناز نے مجھے بتایا کہ میرا بھتیجا تو آپ کی بریرہ کو بڑا چاہتا ہے، عدیل میرے ہر فیصلے پر اپنی پوری رضامندگی دکھائے گا۔ بے یقینی سے ناز کو دیکھے گیا جو رخ پھیرے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی اس سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس کی خاطر اپنے بھائی کے لیے پسند کی گئی لڑکی کے لیے اپنی ماں کو منا لائی۔ اسے آج ادارک ہوا کہ محبت میں پا لینے سبھی کچھ تو نہیں ہوتا، کچھ عاشق محض محبوب کے خوشیوں کے متلاشی بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں محبوب کو پا لینے کی حد سے بہت دور رہ کر بھی پا لیتے ہیں، کھونے کی حد کے بہت قریب ہو کر بھی اسے کھو دینے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کھو دینا پا لینے سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ بے یقینی کے زیر اثر وہ بس یہی بول سکا، ناز پھوپھو آپ آجا میرے لال پھوپھی صدقے۔ انہوں نے محبت سے باہیں پھیلائیں تو چھوٹے بچے کی طرح ان سے لپٹ گیا، آنکھیں بھر آئیں تو زمین پر بیٹھے ان کی گود میں سر چھپانے لگا۔ ڈاکٹر راؤ اس کی اس حرکت پر مسکرا دیے جبکہ اس کے سر پر چپت لگاتے بولی، ارے پگلے پہلے بتاتا تو بریرہ کا احتشام کے ساتھ بھی نہ ہونے دیتی، اپنے بچے کے لیے کسی اور کے نکاح۔ ان کے مزید الفاظ منہ میں رہ گئے کیونکہ بے چینی سے ان کی بات کاٹ گیا۔ کوئی ایسا کچھ نہیں ہے پلیز، بریرہ کے سامنے تو ہرگز نہیں۔ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ بریرہ کے سامنے کوئی ایسی بات کر کے اسے مزید مایوس کیا جائے۔ بریرہ کے لیے اس کی تڑپ آج پہلی دفعہ اماں کو محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا، ادھر آ ذرا، ٹوڑی پر ہاتھ رکھے مصنوعی بے یقینی سے بولی،
مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تو اتنا جوان ہو گیا. بیٹھ یہاں. اس جھلی کو بتایا کیا؟ اور پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھاتے انہیں بریرہ کے متعلق پوچھا. ایک دفعہ پھر بے چینی سے اس نے ٹوک دیا. نہیں دادی، کبھی بھی نہیں، آپ بھی نہیں بتائے گا. لمحوں کے توقع کے بعد اسے پھر بولنا شروع کیا. آپ نہیں جانتی، پہلی دفعہ شہر سے آ کر آپ سے اسی بارے میں بات کرنا چاہتا تھا مگر موقع ہی نہیں ملا. تب بھلا کیا فائدہ ہوتا پتر، تب تو میں شام کے رخصت کروانے کے لیے جانے کے انتظار میں تھے. ہائے چھوڑ، وہ سب یاد نہیں ہوتا. اپنی آخری بات تو جیسے خود ہی تڑپ کر خاموش ہو گئی. حسن کلیہ اندر آتی بریرہ کے کانوں میں اماں کی آواز پڑی. دکھی ہو کر احتشام کو یاد کرتی بریرہ کو لگا جیسے پھر دکھ بنانے کا موقع ملنے لگا تھا. اس کے قدم وہی مکفل ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. آپ نے سالوں پہلے مجھے بیٹا بنا کر پالا اور جب وقت آیا تو مجھے بتایا بھی نہیں. آپ مجھے بریرہ کے قابل نہیں سمجھتی. ابتہاج بھی کچھ کہہ رہا تھا، وہ اتنے دھیان نہیں دے سکی. البتہ آخر میں اپنا نام سن کر اس کی آنکھیں پھیلی. قابل نہیں سمجھتی؟ وہ کشمکش میں پڑی کہ ابتہاج کیا بات کر رہا ہے، مگر اماں کے اگلے الفاظ اس کی ہر الجھن دور کرنے لگے. لے بھلا، پاگل ہو گیا تو؟ میں نے تو کبھی تجھے اور بریرہ کو ایک ساتھ سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تیری عمر کی بھی تو نہیں تھی.